ہر انسان کے اندر 3 قوہ جو مضبوط ترین طاقتیں ہیں پائی جاتی ہیں، اور یہ تینوں طاقتیں حیوان کے پاس بھی ہیں، کم و بیش، زیادہ یا کم۔ انسان میں شہوت، حیوان میں شہوت، انسان میں غصہ، حیوان میں غصہ، انسان میں قوہ ادراک، حیوان میں بھی قوہ ادراک موجود ہے۔ اب لیمٹس کو آپ چینج کر سکتے ہو، اور کبھی 5 منٹ کے لیے سوچو کہ یہ جو طاقتیں، جو مین سورسز ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے، یعنی اگر شہوت نہ ہو تو ازداد نسل نہ ہو، اگر شہوت نہ ہو تو مرد اور عورت کی آپس میں اٹریکشن نہ ہو، یعنی نظام ہی نہ چلے۔ ان چیزوں کا ہونا ضروری تھا تاکہ ایک سسٹم بنے، ایک فیملی بنے، ایک معاشرہ بنے۔ میں نے کہا پانی، پیاس ہر بندے کے اندر ہے، یہ تمیز عقل کا کام ہے کہ تجھے یہ بتائے کہ تم نے صاف پانی پینا ہے یا نالی کا پانی پینا ہے۔ حیوان کو تمیز نہیں ہے، کتے کو پیاس لگے گی وہ زمین کا پانی بھی پیے گا، نالی کا پانی بھی پیے گا، اس میں یہ تمیز نہیں ہے۔ کتے کا کام ہے اپنی پیاس کو بجھانا، حیوان کا کام ہے اپنی بھوک کو بجھانا۔ اب اگر انسان کے اندر سے تمیز ختم ہو جائے تو یہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوا حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ تمہارے جتنے جذبات ہیں، یہ ریسورسز جو پروردگار عالم نے دیے ہیں، ان ریسورسز کو انسان کیا کرے؟ بیلنس کرے۔ شہوت اگر بہت زیادہ تو انسان دشمن علی بن جاتا ہے۔ کتا ماں کی شہوت میں آ کر ابن ملجم کو حوصلہ ملا، قاتل علی ابن ابی طالب بنا۔ مال کی شہوت اگر ہو تو قاضی شرح اور ابن سعد بن سکتا ہے، شمر بن سکتا ہے۔ شکم پرست، شکم کی شہوت اگر ہو، اب دیکھیں خدا کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر شہوت شکم ہو جائے، کھانا کھانا اچھی بات ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، بلکہ تاکید ہے کہ بندہ اپنے بدن کا خیال کرے، لیکن اگر شہوت میں شہوت مطلب ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے، دن میں 3 بار کھانا ہے بندہ 6 بار کھانے لگے، 7 بار کھانے لگے، حد اکثر میں چلا جائے، کثرت میں چلا جائے، تو یہ عقل کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چیز کم بھی ہو جائے بری، چیز زیادہ بھی ہو جائے بری، تم نے میاں نرو ہو کے چلنا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا غصہ اگر کم ہو تو انسان ڈرپوک ہوتا ہے، غصہ حد سے زیادہ ہو تو انسان ہتاک ہوتا ہے۔ ماں باپ کی بے احترامی کرے گا، استاد کی بے احترامی کرے گا، عالم کی بے احترامی کرے گا۔ اس دن ایک جوان کا فون آیا، مولانا میرے باپ نے مجھے بڑا غصہ دلایا، بس تھوڑا تھا میں اپنے باپ کو مارنے والا تھا۔ میں نے کہا بندے خدا گناہ ہے کہ مولانا بس وہ کبھی کبھی دماغ پہ سوار ہو جاتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو ہم بھی سیدھے رہیں۔ میں نے کہا یہی تو مقام ہے، وہ سوار ہو تو تمہیں صبر کرنا ہے، سیدھا رہے تو ہر بندہ سیدھا۔ اگر وہ غلط بھی ہے، تم نے باپ کے ساتھ بے احترامی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تیرا باپ ہے، کیونکہ تیری ماں ہے۔ اسی صبر کا نام جناب سلمان امیر المومنین اہل بیت کے کتنے واقعات ہیں، لوگ بے احترامی اور بدتمیزی کرتے تھے، ہاں نبی کو گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، کتنی تکلیفیں ملی۔ وہ خاتون جو کوڑا کرکٹ نبی کے سر پہ پھینکتی تھی، ایک بار رسول خدا نے اس کے ساتھ بے احترامی نہیں کی، اپنے اخلاق سے اس کے وجود میں نبی نے انقلاب لایا۔ اب یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے اندر غصہ نہیں تھا، آپ بولو میرے اندر بڑا غصہ ہے، رسول خدا کے اندر غصہ نہیں ہے، امیر المومنین کے اندر غصہ نہیں ہے۔ ارے علی کا غصہ دیکھنا ہے تو جنگ صفین میں آ کے دیکھو، علی کا غضب دیکھنا ہے تو مرحب اور انتر کو بچھاڑتے ہوئے دیکھو۔ ایسے نہیں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ اس غصے کو، اس پاور کو میں نے یوز کہاں کرنا ہے؟ اور آسان کر کے سمجھاؤں، بھائی آپ کے گھر میں ماچس کی تیلی پڑی ہے، تیلی کے اندر انرجی ہے نا، غصہ ہے، ہاں ماچس سے لگاؤ تو جلتی ہے۔ اب یہ جلانی کہاں ہے؟ یہ عقل کا کام ہے۔ تیلی بری نہیں ہے، اب ایک مرتبہ اٹھا کے ایک مومن کی دکان ہو، کپاس کی، ہاں گودام ہو، اور شرارت کر کے تیلی وہاں لگا دو، تیلی تو تیلی ہے، اس کا پورا گودام کیا کر دے گی؟ جلا دے گی۔ تیلی اٹھا کے اور امام بارگاہ میں مثلاً آگ لگا دو، تیلی تو تیلی ہے۔ اسی تیلی سے چولہا بھی جلتا ہے، اسی تیلی سے بندہ بھی جل سکتا ہے، اسی تیلی سے لوگوں کے کارخانے بھی جل سکتے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ کس کو مینیج کرے؟ یہ عقل کا کام ہے۔ شہوت بھی تیلی کی طرح ہے، غصہ بھی تیلی کی طرح ہے۔ الغضب یاکل الحسنات، غضب انسان یا حسد یا غضب، مختلف روایات ہیں، اس طرح حسنات کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہی آگ ہے، اسے کنٹرول کرو تو پورے شہر کے چولہوں کو جلا سکتے ہو، اور یہی آگ ہے اگر کنٹرول نہ کرو تو لوگوں کے گھروں کو اور بستیوں کو جلا سکتے ہو۔ یہ تمہاری مرضی ہے تو اس چیز کو استعمال کیسے کرتا ہے۔
यही यूरेनियम जिससे एटम बम बनता है, अगर लोग इसको सही इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के पास बहुत है, अगर टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल किया जाए, हमारे मुल्क में कभी बिजली की किल्लत न हो। आज दुनिया इन टेक्नोलॉजी, इसके बजाय कि लोगों को मारा जाए, वो एनर्जीज को पॉजिटिव वे में क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अक्ल का काम यह है, आपकी शहवत को बैलेंस करे, आपके गुस्से को बैलेंस करे, और आपके इदराक को। आखिरी ताकत जो थी वो कुव्वे इदराक था, जहां तक हम कल पहुंचे। हमने कहा गुस्से को कंट्रोल, शहवत को कंट्रोल, अब ये अक्ल बताएगी। अब अक्ल को इल्म चाहिए, इल्म अहल बैत से मिलेगा, फिर अक्ल उसको मैनेज करेगी। मसलन आप बेहतरीन मुदीर हो, लेकिन आपको टेक्निक्स नहीं आती, टेक्निक्स को आपको सिखाएगा, फिर आप मुदीरियत करोगे। जिस तरह आपके पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में ये तवानाई है, कैलकुलेशन करे, हर काम करे। अब आपने उसको कोड देना है, जैसे आप कोडिंग दे दोगे, कंप्यूटर अपना काम करना शुरू कर देगा। इसी तरह अपनी अक्ल को अगर इल्म अहल बैत दोगे, इल्म कुरान दोगे, फिर ये वजूद को मैनेज करना सीख जाएगी। फिर तुम्हारे वजूद में ऐसा सुकून आएगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे वजूद में तला तुम पैदा नहीं कर सकती। अब आते हैं कुव्वे इदराक। ये बहुत खतरनाक कुव्वा है। जैसे हमने कहा कुव्वे ख्याल, अगर ये हद से आगे निकल जाए, इंसान को पागल बना देता है। और सबसे ज्यादा जिस चीज को इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है वो ख्याल है। बाद साइंसदान कहते हैं हजारों थॉट्स, हजारों ख्याल एक मिनट में इंसान के जहन में आते हैं, हजारों ख्याल। आप हाथ को कंट्रोल कर लोगे, आंखें बंद कर लोगे, जबान पर मुंह बंद कर लोगे, लेकिन ख्याल को कोई बंद नहीं कर सकता। जब इंसान सोता भी है तो ख्याल चलता रहता है, ख्वाब की सूरत में। अब जिसका इश्क है उसी का ख्याल आता है, जिसकी मोहब्बत है उसी का ख्याल आता है। गलत मोहब्बत, ख्याल गलत चला गया। अच्छी मोहब्बत, ख्याल अच्छा हो गया। दिन रात हुसैन का सोचोगे, ख्याल में हुसैन होंगे। खुदा का सोचोगे, खुदा ख्याल में होंगे। माल का सोचोगे, अब ख्याल प्लानिंग करता रहेगा, माल कमाना कैसे है, करना कैसे है। किसी घर में चोरी करनी है, ख्याल एक्टिव हो जाएगा, प्लानिंग देगा, इमेजेस देगा, सारी चीजें देगा, अक्ल कैलकुलेट करेगा। अब अक्ल अगर सालिम नहीं है, क्योंकि इल्म सालिम नहीं मिला, अक्ल अगर सालिम नहीं है, क्योंकि अगर सालिम शख्सियतों के साथ, तय्यबों के साथ मरबूत नहीं है, इसको सही रविश का पता नहीं है, तो कभी कभी अक्ल खादिम ख्याल बन जाता है, अक्ल खादिम शहवत बन जाता है, अक्ल खादिम गजब बन जाता है। एक बंदे को किसी कबीले के साथ दुश्मनी है, अब उसके बंदे उसने मारने हैं, तो खिदमत किससे लेता है, अक्ल से लेता है। गुस्सा उसके अक्ल पर सवार है, अब प्लानिंग करता रहता है ताकि उनको कत्ल करें। ये जंगों में कितने लोग मरते हैं, सारी प्लानिंग कौन करता है, अक्ल करता है। क्योंकि अक्ल खादिम गजब बन जाता है, ये दुश्मन खुदा बन जाता है। अक्ल हाकिम रहे, गजब मखदूम रहे, शहवत मखदूम रहे।